اس ہدیے والا واقعہ سامنے رکھیے، ہے گنجائش اس کو چھوڑ دینے کی؟ ہرگز نہیں۔ دوسری بات، بھائی دین اللہ رب العزت کا ہے، اس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے دین کی رکھوالی جس سے چاہے اس سے لے لے، ضروری ہے اسی سے لے جو چوری کر رہا ہے، وہ محتاج ہے ہمارا، وہ پتہ نہیں کس کس سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ کئی واقعے میرے سامنے ہیں، لیکن بہرحال میں نہیں جانا چاہتا، ایک واقعے پر میں اشارہ کر دوں۔ ابرہہ جب کعبہ کو ڈھانے چلا، مکہ پہنچ گیا، آ رہا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، کہا یہ اونٹ میرے ہیں، خلاصہ اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو، اس کو تم نے کیوں قبضہ کر لیا ہے؟ اس کو تم کیوں ہڑپ رہے ہو؟ تم آئے ہو مکہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو مکہ والوں کے اونٹ کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیوں تم ان پر قبضہ کر رہے ہو؟ اونٹ مکہ والوں کے ہیں، ان کو واپس کرو، یہ اونٹ ہمارے ہیں، ہمیں واپس دو۔ رہی بات کعبہ کی، جس کا کعبہ ہے اس کی رکھوالی کرنے کا، جس کا کعبہ ہے اس کی رکھوالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نانی یاد آ گئی؟ تو اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت اچھی طرح سے کرتا ہے۔ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اللہ اپنے اس دین کی تائید، اپنے اس دین کی حفاظت فاسق و فاجر انسان سے بھی کروا لیتا ہے۔ اور وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناجائز اور حلال مال میں تمیز پیدا کریں، حرام سے مکمل بچیں، حلال کی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور حرام کرتا ہوا دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اگر کوئی کرے تو اپنی اس گاڑی کمائی کو جو آپ نے مذہب کے نام پر اسے دیا ہے، ایسے اسے ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ بھرے بازار میں پکڑ کر لگیں جوتا مارنے۔ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کو نظام کے انداز میں، سسٹم کے حساب سے، اخلاق و ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی منظم اور سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، رزق حلال کے حصول کی توفیق دے، رزق حرام سے بچنے کی